السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والصلاة والسلام على من بعث إلى خاتم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مفتی محمد اشفاق اقرا پر لائیو کیو این اے کا پروگرام لے کر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب میں یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات، آپ کے مسائل پریشانیوں کا حل اور خواب کی تعبیرات، جیسا کہ آج بدھ ہے، آپ جانتے ہیں وینسڈے کو خواب کی تعبیرات بھی بتائی جاتی ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے آپ معلوم کرتے ہیں۔ جو سلسلہ گفتگو جاری ہے وہ سورہ اعراف کے متعلق ہے۔ یہ بات شروع میں بتائی تھی کہ جس طرح سورہ بقرہ یہ مدنی صورتوں میں سب سے لانگسٹ، سب سے بڑی صورت ہے، اسی طرح مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کا نام اعراف اس لیے ہے کہ اس میں تذکرہ ہے اعراف کا، وہ جگہ جو بٹوین جنت و جہنم، جہنم ایک طرف اور جنت ایک طرف، درمیان میں یہ جگہ ہے۔ یہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو گئی ہیں، نہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ جنت میں جا سکے، نہ برائیاں زیادہ ہیں کہ جہنم میں جا سکے۔ بعد میں اللہ کے فضل سے، اس کے انعام اور احسان سے یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ایمان اور نیکی ان کی زندگی میں تھی۔ یہ بات بالکل یاد رکھیں آپ کہ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، سزا بھگتنے کے لیے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے، چاہے تو کسی کی سفارش کی بنیاد پر، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر، چاہے خود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نکال دیں گے، لیکن یہ طے شدہ ہے جس کے دل میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اس پر اس کی یقین اور ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں۔ تو پھر وہ جو بات آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ یعنی جب اللہ کے فضل سے تمام لوگوں کی سفارش کی بنیاد پر جن ایمان والوں کو جہنم سے نکالا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا، سب کو نکال دیا جائے گا، اب صرف کافر و مشرک ہی جہنم میں باقی رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیں گے۔ اس لیے کہ اب جنت میں سے جہنم میں سے کسی کو نکلنا مقصود نہیں،
اور جو لوگ جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ سب جنت ہی میں رہیں گے، اب دوبارہ جنت سے کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ جو آیت ابھی چلی آپ تلاوت کی گئی جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ رات کا ذکر کیا، حالانکہ دن بھی اس میں شامل ہیں، یہ نہیں کہ صرف 30 راتیں ہیں، دن بھی اس میں شامل ہے، 30 دن 30 راتیں، کیونکہ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے۔ جیسے ابھی مغرب کی نماز ہم نے ادا کر لی، جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت آیا ہمارا دن بدل گیا۔ انگریزی تاریخ میں رات کے 12 بجے کے بعد دن بدلتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں جب ہم روزانہ تراویح پڑھتے ہیں رات میں، جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تراویح ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شوال شروع ہو گیا، اور شعبان کی جب آخری تاریخ ہوتی ہے رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس دن تراویح پڑھی جاتی ہے کہ اب رمضان شروع ہو چکے ہیں۔ تو 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر 10 راتیں اور بڑھا دی، 40 ہونے کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے کتاب تورات عطا فرمائی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا ہرگز دیکھ نہیں سکو گے مجھے۔ یہاں پر علماء کی تو رائے پائی جاتی ہے جو صحابہ کرام میں بھی چلی آ رہی ہے، یہ دو رائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول یہ ہے کہ انسان رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہاں دیکھ سکتا ہے، یعنی امکان ہے، رؤیت رب ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر رب کا دیدار کیا۔ حضرت عائشہ انکار کرتی تھی اس آیت کی وجہ سے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہو سکتا ہے، ان کی دلیل ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب میں یہ آیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جسمانی آنکھوں کے ساتھ رب کو نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، رب کی طرف سے آواز آئے گی، اے جنتیو تم سب خوش ہو؟ جنتی کہیں گے یا رب کیوں خوش نہ ہو، اللہ آپ نے ہم کو وہ سب دیا، ایسی ایسی نعمتیں تھیں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ کہیں گے اب یا رب ہم کیا چاہیں؟ کہا نہیں ابھی اور کوئی چیز باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے، حجاب اٹھا دیے جائیں گے، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو جنت میں ہوگی، زمین پہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو معراج میں دیکھا وہ زمین پہ تو نہیں دیکھا، اللہ کے ہاں عرش پر جب آپ اوپر گئے ہیں تب دیکھا ہے آپ نے۔ تو اس لیے عقلاً تو ممکن ہے، شرعاً ممتنع ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ رب کی زیارت کی تمنا کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو رب نے کہا انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تب آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب رب نے تجلی ظاہر کی، کتنی تجلی؟ آخری انگلی کے اوپر کے ناخن کے سرے کے برابر، تھوڑی سی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ حصہ جس پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی ٹوٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
دیکھیے یہ رب کی صفت تجلی تھی جس کا ظہور پہاڑ پر ہوا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ ٹھیک اسی طرح کلام بھی رب کا ہے، اسی لیے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر پیش کیا، سب نے انکار کیا، انسان نے اٹھا لیا۔ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، بہت زبردست کلام ہے، جس کے اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فرشتوں کی طاقت ٹرانسفر کی گئی۔ وہ جو پہلی مرتبہ زور سے دبایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، یہ ٹرانسفر آف پاور ہوا تھا، وہ طاقت ہوئی جو فرشتوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، آپ کے دل پر ڈالی گئی، پھر آپ نے کلام کو اٹھایا ہے۔ فلما افاقہ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، عرض کیا انی تبت الیک وانا من الاول المؤمنین، یا رب میں آپ کی توبہ کی طرف، میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کوئی پریشانی کا حل چاہتے ہیں یا آپ کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ میں کچھ سوال پوچھنا تھی کہ میں کلام پاک پڑھتی ہوں ہر روز۔ جی۔ سورہ بقرہ کی آیت میں 3 رکوع پڑھتی ہوں۔ ایک پہلا رکوع پڑھتی ہوں، دوسرا جو آیت الکرسی والا رکوع پڑھتی ہوں، اور ایک آخری رکوع پڑھتی ہوں۔ 3 رکوع ہر روز پڑھتی ہوں۔ جی۔ تو یہ سورہ الکاف نا ہر روز پہلا تو آخری رکوع پڑھتی ہوں، اور فرائیڈے دن پوری سورت پڑھتی ہوں۔ اچھا۔ سورہ رحمان بھی پڑھتی ہوں اور سورہ ملک پڑھتی ہوں، سورہ مزمل بھی آخری 10 آیتوں میں ضرور پڑھتی ہوں۔ جو ایک بھی نیت ہو جڑا سے کچھ سکون نہیں آتا، دوبارہ کدے کام کرنا، کوئی محمد والا اٹھنا پھرنا، تو دوبارہ پھر میں سوچنی ہوں آنے میں 1-2 صورتوں میرے نہ رہ گئی ہیں، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ دوسرا ایک اور سوال ہے کہ نماز تو بعد ہر روز پڑھتی ہوں۔ کیا پڑھتی ہیں؟ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا چلو، جب یاد آئے پھر دوبارہ فون کر لینا۔ السلام علیکم۔ جی آپ لائن پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی کیا دیکھا؟ جی میں خواب میں دیکھتی ہوں لاسٹ ویک کیسے میرے ابو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو میرے جو سسر ہیں نا وہ بھی فوت ہوئے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں دیکھتی ہوں کہ وہ گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے نا ایک بیل ہے تو بھاگ رہا ہے، تو کہتے ہیں میں اس کو نا قابو کرتا ہوں، تو وائٹ کلر کا ہے وہ۔ اچھا۔ ایسے اچھا اس کا نا وائٹ رنگ ہے، تو وہ ایسے بھاگ رہا ہے آگے، تو پھر جاتے ہیں تھوڑی دیر تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں نا پنک کلر کی ایسی رسی ہوتی ہے جو اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، بیل کیسا موٹا تازہ ہے؟ جی بہت زیادہ موٹا تازہ نہیں ہے، ایسے نارمل ہے اور خوبصورت ہے دیکھنے میں۔ اچھا۔ ایسے میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں خوبصورت ہے، تو ایسے اس کو پکڑتے ہیں تو پھر رخ نہ اپنے گھر کی طرف موڑتے ہیں، تو میں ایسے سامنے کھڑی دیکھ رہی ہوں تو کہتے ہیں اب میں اس کو گھر واپس لے کے آؤں گا، تو ایسے میں نے خواب میں دیکھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے ٹھیک ہو بھائی جان؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان۔ بھائی میں ایک خواب کے بارے میں پوچھا، ایک میرا سوال ہے۔ خواب یہ ہے کہ میرے ماموں کی بہو ہے، اس نے نا مجھے خواب میں دیے فلاور، جس طرح پتہ نہیں پودا نہیں، جس طرح بونتی نہیں ہوتا فلاور، کہتی ہے کہ لے لو مدینے کے ہے۔ اچھا۔ جو پتی ہے تھوڑی ادھی بلو ہے ادھی وائٹ ہے، لیکن جو ہاف ہے گا کی ہے فلاور جس طرح کافی فریش ہے۔ اچھا۔ جو آدھے تھوڑے جس طرح کمرائی مڑی کمرائی لگتی اس طرح۔ تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے عشاء کی نماز، وہ آخری جو نفل 2 ہوتے ہیں اس میں 2 بچے آخر والے 2 کول پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے 2 خوابوں کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی خوابیں ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں راستہ بھول جاتی ہوں بہت زیادہ، خواب میں کوئی
میرا میں کدھر جاؤں, گھر کا راستہ ڈھونڈتی ہوں, نہیں ملتا مجھے. اکثر یہی ہوتا ہے. اکثر یہ ہفتے میں دو دفعہ 3 دفعہ ایسی خواب آتی ہے, میں بہت پریشان ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری کہ کھانا پکاتی ہوں یا دیکھتی ہوں تو کھاتی ہوں تو میرا ذائقہ بہت خراب ہو جاتا ہے. ایسا خراب ہوتا ہے کہ پورا دن مجھے وہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا تو یہ مطلب خواب میں دیکھتی ہے, خواب آتی ہے. یہ خواب بھی اکثر دیکھتی رہتی ہے؟ جی. اچھا مہربانی, شکریہ. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کریں. ہماری بہن نے جو اپنے معمولات بتائے, سورہ بقرہ کے 3 رکوع, سورہ کہف کے اول و آخر, سورہ رحمان, سورہ ملک, مزمل. دیکھیے اچھا ہے آپ جو پڑھتی ہیں. اب اس میں ایک اضافہ یہ کر دو, سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں, بس یہ آپ بڑھا دو اس میں, تو انشاءاللہ جو آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائے گی اور آپ کا کاموں میں جی لگے گا, اور جو کچھ آپ محسوس کر دیے دل میں گھبراہٹ وغیرہ وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرا, ہماری ایک بہن کا خواب کا ذکر کیا انہوں نے کہ ابو مرحوم اور سسر مرحوم ہیں, گھر میں آتے ہیں اور وہ ایک اچھا خوبصورت سا بیل ہے, اس کو قابو میں کرتے ہیں. دیکھیے بیل کی تعبیر دی جاتی ہے سال بھر کی روزی سے. تو سال بھر کی روزی کا مطلب 1 سال میں آپ کو جو روزی ملنے والی ہے, جو آپ کے گھر میں رزق آنا ہے, وہ اس بیل کی شکل ہے. وہ بیل خوبصورت ہے, اچھا ہے, اس کا مطلب آپ کے گھر میں آنے والی روزی بھی اچھی ہے اور اچھے طریقے سے آئے گی اور زیادہ آئے گی. دوسرا, آپ نے ہماری بہن نے یہ بتایا کہ ماموں کی بہن نے خواب دیکھا کہ وہ فلاور دے رہی ہے اور کہتی ہے مدینہ کے فلاور ہیں, اور اس کے پتے بھی کافی فریش نظر آ رہے ہیں, 2 کلر کے پتے ہیں. دیکھیے یہ اچھا خواب ہے اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جلد ہی عمرہ یا حج کے لیے جائیں گی. یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے اس خواب میں. دوسرا جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ عشاء کے بعد جو آخر میں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے, تو اس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا, ہماری بہن کا یہ خواب تھا کہ راستہ اکثر بھول جاتی ہے, مطلب خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ جا رہی ہے اور راستہ نہیں ملتا ان کو. دیکھیے اس خواب کی تعبیر میں یہ ہے کہ آپ اپنے معاملے میں پریشان ہیں, کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں. ریئل لائف میں بھی آپ کنفیوژن کا شکار ہو چکی ہیں. تو آپ اس بات کو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح بات آپ کے دل میں ڈالے گا اور اس پر عمل کر لیا کریں. دوسرا جو آپ نے دیکھا, کھانا بناتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بدمزہ کھانا ہے, بعد میں اس کا احساس بھی ہوتا ہے, ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے دل میں. جب آپ کھانا بنانا شروع کریں ریئل لائف میں جب بھی, تو اس سے پہلے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. انشاءاللہ کھانا ویسے بھی مزیدار بنے گا, اور جو خواب میں آپ کو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی بیٹا صاحب, میں نے خواب میں نا دو دن میں نے خواب دیکھا. ایسے میرے پہلے دن میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا والا, تو اس نے مجھے نا کھجوریں دی ہیں. اچھا, کھجوریں دی ہیں تو میں نے اس میں سے کھائی ہے. ابھی مجھے ایک نہیں پتا کہ میں نے ایک کھائی ہے کتنی کھائی, ویسے میں نے کھائی ہے کھجوریں. پھر آگے مجھے یاد نہیں رہا. پھر میں نے دیکھا کہ ایسے میں نے چاول بھی بنائے ہوئے ہیں, اور میرے ہمسائے والا نا زیادہ سارے چاول مجھے اور دے رہا ہے. تو وہ میں سو کہتے ہم نے تو خود ہی بہت بنائے. وہ کہتے نہیں آنٹی آپ رکھ لو. پھر میں نے وہ چاول بھی رکھ لیے. ایسے پلاؤ ٹائپ ہے, یہ نہیں پتا پلاؤ ہے کیا ہے, کون سے چاول ہیں یہ نہیں مجھے پتا. پڑوسی کون ہے آپ کا؟ وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتا ہے, پاکستان میں. اچھا, ادھر نہیں, پاکستان میں رہتا ہے. اچھا, تو اتنا بڑا وہ دیکھ کر لے کر آیا نا, تو کہتا ہے آنٹی یہ آپ لے لیں چاول. تو میں کہتے میں نے بھی بہت چاول پکائے ہیں. تو کہتا نہیں آنٹی لے لو. پھر میں نے لے کے نا وہ دیکھ کر ایسے
ابھی آگے نہیں مجھے یاد. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا. جی السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. میری چھوٹی سی خواب ہے مفتی جی صاحب. کیا دیکھا؟ جی ہاں، میں نے خواب میں دیکھا میں پاکستان گیا ہوں تو وہاں جو ہے نا کچھ لوگ ہیں میرے جاننے والے ہیں، رشتہ داری ہیں، تو وہ مجھے اپنی زمین پر ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تو وہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں. کوئی دو بھائی ہیں تو ان سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم پولیس کو بلائیں گے. خواب میں ادھر سے مجھے ٹیلی فون آ جاتا ہے، وہ میرے ماموں کا ہے. میرے ماموں کوئی چند مہینے، کوئی 4 مہینے پہلے وہ وفات پا گئے تھے. تو وہ جوانی میں ہے، وہ اس جو ہے ایک ویڈیو آتی ہے ان کی جو ہے فون کے اوپر جو ہے نا فوجی لباس انہوں نے پہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں، بہت جلدی وہاں پہنچ جاؤں گا. ایسے ہی کچھ خواب دیکھا تو وہ تھوڑی آنکھ کھل گئی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اوکے. میں اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مولوی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. مولوی صاحب مجھے ایک خواب خود آیا اور ایک میری بہن کو آیا. جی آپ کا میری خواب امی کی ذکر ڈیتھ کریں. جی آپ کا اپنا خواب ذکر کریں آپ. یہ امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے نا، 1 سال ہو گئے. تو کل مجھے خواب آئی، ایک بڑا سا کمرہ ہے وائٹ سا. تو آئی ہیں تو آگے کھڑی ہو گئی، تو کمرے کی دیواروں کے بڑے بڑے بلیک داغ ہیں. اچھا. تو کہہ رہی کہ کیسے بڑے بڑے داغ آپ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں، یہ صاف نہیں کرتی. اچھا. وہ کوئی تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آئے، ان کی بڑی سی داڑھی اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کہ وہ آ کے صاف کرنا شروع ہو گئے. اچھا. اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری امی نے بھیجا ہے کہ یہ صاف کرو. تو انہوں نے کوئی ایسی چیز ماری کہ وہ سارے صاف ہو گئے. اچھا. یہ تو بزرگ آج کل ہمارے گھر میں پریشانی بھی بہت چل رہی ہے. ہاں یہ بزرگ کون تھے؟ اجنبی تھے کوئی؟ اجنبی تھے بالکل، میں نے نہیں پہچانے. وائٹ داڑھی تھی ان کی اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ پیسے شیسے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں لینا، وہ کہہ رہی کہ بس صاف کر رہا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور بہن کو یہی خواب آئی ہے کہ وہ کہہ رہی کہ امی ایک خوبصورت سی جگہ گراج پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں پاس سے گزری، مجھے انہوں نے بلایا کہ ادھر آؤ. اور کہہ رہی کہ میری قمیض کا دامن آگے سے تھوڑا پھٹا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ پھاڑ کے نیچے گرا دیے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا. گرا کے نیچے پھینک دیے. تو یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولوی صاحب جی خواب دی تنویر پوچھنی ہے. جی کیا دیکھا آپ نے؟ خواب نا میں بہت دیر ہو گئی ہے خواب آਉਂਦਾ نا کوئی بندہ تو ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ خواب ਰੋਜ਼. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੂਰਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ. ਫਿਰ ਸੌਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਘੰਟਾ ਖੁੰਦਾ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ کوئی آؤں بندہ تو مارتا، پھر میں چیخا مارتی ہوں، میری آنکھیں کھول جاتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ. السلام علیکم. ناظرین کرام بہت سے سوالات آ چکے ہیں، بہت سے خواب کا ذکر ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بقیہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.